بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ داران ساتھی جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب عامر خان صاحب، وسیم صاحب اور دیگر میرے دوستوں نے جو آج کی یہ مجلس سجائی ہے اور اس میں تمام سندھ میں رہنے والی سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی ہے، چاہے وہ سندھ اسمبلی کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ سندھ میں اپنا سٹیک رکھتی ہیں، تو میں مشکور ہوں ان کا کہ آپ نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور اس کی ضرورت تھی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو ہم قانون بناتے تھے، جب قانون بنتا تھا تو وہ قانون عوام کے لیے ہوتا تھا۔ ہمارے عوامی نمائندے، ہماری اسمبلیاں جب کوئی قانون بناتے تھے، جو سوچ کے بناتے تھے کہ عوام کا اس میں کیا فائدہ ہوگا اور عوام کو کیا ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ 1973 کا آئین ایک متفقہ آئین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک متفقہ ترمیم تھی، کہ وہ اس مقصد سے بالا ہو کے ہم کرتے تھے کہ اس کی ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ مجھے یا میری پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے وہ بنیادی خامی جو ہم میں پیدا ہو گئی ہے کہ ممبران اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جہاں ووٹ دینے جا رہا ہوں وہ ہے کیا۔ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں، ایک دن میں ہر چیز کو ہم رول آف کر کے ہم 35 40 بل پاس کر دیتے ہیں اور ممبران اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہوا کیا ہے۔ تو پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے لیے نہیں ہوتے، وہ میری ضرورت کے لیے ہوتے ہیں کہ میری پارٹی کا کیا فائدہ ہے، میں سندھ میں کیسے بلدیات کے نظام کو کنٹرول کر سکتا ہوں، یا سندھ میں جو نئی حکومتیں، جو عوامی حکومتیں بنیں گی یا لوکل حکومتیں بنیں گی، ان میں میرے لوگ کیسے زیادہ سے زیادہ اس میں کھپیں گے، وہ میرے کنٹرول میں کیسے رہیں گی، کیسے میں زیادہ اضلاع بنا سکتا ہوں۔ اضلاع عوام کے لیے نہیں، اپنے کنٹرول کے لیے میں نے بنانے ہیں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر یہ مسائل تو پیدا ہوں گے، اور عوام کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ اوباڑوں سے لے کے کیماڑی تک انتہائی عوام بری کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے کراچی میں تو پھر بھی ہمارے پاس میڈیا موجود ہے، شور بھی مچتا ہے، آواز بھی اٹھتی ہے۔ میں اندرون سندھ میں گیا ہوں، سڑکیں نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، ہسپتالوں میں ویکسینیشن نہیں ہے، خسرہ کی ویکسینیشن نہیں ہے۔ 13 سال سے موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے اور مزید وہ ڈے بائی ڈے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ اپنے اقتدار کو دوام دے۔ کوئی ان کا ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم سندھ کی کوئی خدمت کر سکیں، یا جو نظام بنا رہے ہیں وہ اس نظام سے کیا ملے گا۔ تو میرے دوستو، بہت اچھا قدم ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو بہت اچھی گفتگو تھی۔ پاپولیشن کی بنیاد پہ 80% لوگوں کو اگر ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں کسی کو کوئی کہنے کی بات رہے گی بھی نہیں، اور مقامی حکومتوں مطلب ہی یہی ہوتا ہے اس علاقے کی، اس شہر کی، اس بستی کی حکومت۔ اور جب اس طرح کی حکومتیں ہوں گی اور بااختیار حکومتیں ہوں گی، اب یہاں کہا جاتا ہے جی کہ فلاں ہسپتال پہ قبضہ کر لو اور فلاں چیز پہ قبضہ کر لو، سندھ گورنمنٹ لے لے اپنا اس سے بلدیہ عظمیٰ سے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جناب جو آپ کے پاس پہلے، آپ ان کو تو سنبھال لینا، آپ عوام کو عوامی کام کرنے دیں۔ سندھ اسمبلی اپنا کام کرے، وہ سندھ کے قانون، ہمارے لیے قوانین عوام کے لیے بنائے، قبضہ کرنے کے لیے ہم پہ نہ بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارا ہر قسم کا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کراچی سے لے کے جیکب آباد تک، اور انشاءاللہ جہاں بھی عوام کے مسائل ہیں، الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہم اس سلسلے میں سندھ میں باقاعدہ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں بھی ہم سب مل کے، ہم نے اس وقت بات سندھ کی بات ہو رہی ہے اور سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کی ہو رہی ہے، اور 13 سال سے جو لوگوں نے اس اقتدار پہ قبضہ کر کے سندھ کو نوچا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ گدھ مردوں کا گوشت نوچتے ہیں یا زندوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ کا یہ قدم بہت بڑا قدم ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ شکریہ جناب اسلم غوری صاحب، جو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکزی رہنما تھے، اور انتہائی اہم نکات پر مقامی حکومتوں